اللہ کی تمہید حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا شیخ محمد رضا معروفی صاحب سے کہ افرز ممبر ہوں اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بلند ترین صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله الذي خلق السماوات والأرضين، الذي جعل حبيبه نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، المبعوث في الأميين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على الملحدين والمشركين والكافرين والمنافقين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس اور مسرت موقع پر ولادت باسعادت بذات الرسول شہزادی کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے تمام مومنین کرام کی طرف سے بارگاہ امیر المومنین میں، بارگاہ رسالت میں، اور خاص طور سے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ و تبریک پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، صلوات پڑھے محمد سے تشریف لیں۔ اللہم صل علی محمد۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، لہذا آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ یقیناً آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن منقطع النسل ہے، آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ عزیزان گرامی، کوثر کی تفسیر مورخین نے اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ بیان کی۔ کسی نے خیر کثیر کہا، کسی نے کہا جنت میں ایک نہر ہے جو پیغمبر سے مخصوص ہے، کسی نے کہا کہ نسل کثیر مراد ہے۔ عزیزان گرامی، چاہے جو مراد لے وہ مراد لے، لیکن عزیزان گرامی میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی مراد دیا ہے وہ حدیث سے ہٹ کر مراد لیا ہوگا، لیکن عزیزان گرامی کچھ تفسیریں ایسے بھی ہوتی ہیں جو اپنے بغض و عناد اور کینے کی بنیاد پر بھی ہوا کرتی ہیں۔ اور عزیزو، ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ کسی بھی آیت کی تفسیر کے لیے حدیث کا سہارا اسی وقت لیا جاتا ہے جب خود دوسری آیت اس کی تفسیر بیان نہ کرے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس سورہ مبارکہ میں تفسیر کوثر معلوم کرنے کے لیے کسی اور سورہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں قرآن کی
मुख्तलिफ 9 आयतों के दरमियान तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। खुद इस सूरह मुबारका का आगाज़ कौसर के ज़रिए हुआ है तो इख्तिताम अबतर के ज़रिए हुआ है। अबतर का माना मालूम कर लो, कौसर का माना समझ में आ जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पहले अबतर को समझिए तब कौसर समझ में आएगा। अबतर किसे कहते हैं? लुगत में देखिए, अबतर उसे कहा जाता है तो ज़लील ख़ार होता है। अबतर उसे कहा जाता है जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है। लेकिन जब हमने इसकी तफसीर देखी है तो मैंने लुगत के एतबार से इसका माना बताया है, जबकि लुगत में यह भी है कि अबतर उसे कहा जाता है जो बे औलाद हुआ करता है। और जब हमने तफसीर को आगे पढ़ा तो वहाँ पर वादे तौर से ये लिखा हुआ है कि जब पैगम्बर इस्लाम के औलादें हुई, पहले जनाब कासिम हुए, अभी 2 साल के भी न होने पाए थे, परवरदिगार आलम ने उन्हें अपनी बारगाह में बुला लिया, इंतकाल हो गया। उसके बाद जनाब अब्दुल्ला की विलादत हुई, जिनका लक़ब तय्यब और ताहिर था। परवरदिगार भी अभी 2 साल की भी नहीं होने पाए थे, पाँव पे खड़े भी नहीं हुए थे कि परवरदिगार आलम ने अपनी बारगाह में बुला लिया। फिर जनाब मारिया क़िब्तिया से आपके पास एक और फर्जंद हुआ जिनका नाम इब्राहीम है। परवरदिगार आलम ने इनको भी अभी रज़ाई मुद्दत ही के अंदर थे कि परवरदिगार आलम ने इनको भी अपनी बारगाह में बुला लिया। अब लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया। ताना देने वालों में कुछ का नाम भी है और यह भी है कि कुरैश के गिरोह ने यह ताना देना शुरू कर दिया था कि ये तो अबतर हैं, ये तो बे औलाद हैं। तो उसी तफसीर में ये भी लिखा कि ताने बे औलादी और ताने अबतर की वजह से पैगम्बर इस्लाम मगमूम हुए, रंजीदा हुए, गमज़दा हुए, गमगीन हो गए, अफसुर्दा हो गए। तो परवरदिगार आलम ने बहुत बड़ा वादा किया। अज़ीज़ान गिरामी, कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत का नाम पैगम्बर इस्लाम है। पूरी कायनात पैदा हुई है तो इन्हीं की वजह से। जैसा कि अभी आपने हदीस में मुलाहज़ा फरमाया है कि परवरदिगार आलम ने उस बज़्म में भी यही ऐलान किया कि कायनात इनकी वजह से। और उसी परवरदिगार आलम का ऐलान जिब्रील अमीन ने चादर किसा के अंदर भी, यानी चादर यमानी किसा यमानी के अंदर भी आकर यही ऐलान किया कि सब कुछ इन्हीं के ज़ात की वजह से है, इन्हीं की वजह से पूरी कायनात दुनिया व माफिया परवरदिगार आलम ने खल्क किया है। तो वो पैगम्बर परवरदिगार आलम उनके चेहरे पर रंजीदगी के आसार कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बहुत बड़ा वादा किया और आवाज़ दी, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे पैगम्बर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अनकरीब आपका परवरदिगार आपको वो कुछ अता कर देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो इसी राज़ी का वादा वफ़ा हुआ है सूरह कौसर में, क्योंकि ताना दिया जा रहा था ये तो बे औलाद हैं, ये मुनक़तिउन नस्ल हैं, इनके पीछे कोई है ही नहीं जो इनके मिशन को संभालेगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, कुदरत ने आवाज़ दी कि बे मेरे पैगम्बर, घबराओ नहीं, मैं आपको वो कुछ अता करूँगा जिससे आप राज़ी हो जाएंगे। गौर तो फरमाएं, कितना बड़ा तोहफा है। और वो दिया क्या? बेटी की सूरत में। गौर फरमाएं आप, बेटी की सूरत में परवरदिगार आलम ने। अच्छा, बेटी क्या होती है? बेटी नेमत होती है या रहमत होती है? भाई वो अरब का माहौल, अरब का वो मुआशरा जहाँ बेटी को एक बाप अपने लिए लानत समझता था। कुरान की आयत है कि जब किसी को उसके यहाँ बेटी होने की बशारत और खुशखबरी दी जाती थी तो उसका चेहरा शर्म की वजह से काला पड़ जाता था। और इधर परवरदिगार आलम ने बेटी यानी दी रहमत है, लेकिन उन्वान नेमत का दिया।
जभी तो उसने यही कहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिक वनहर, हमने आपको कौसर अता किया है, लिहाजा शुक्राने के तौर पर अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। अब शुक्रिया नेमत के मिलने पर अदा किया जाता है, रहमत के मिलने पर अदा नहीं किया जाता। इसीलिए कुदरत ने ऐलान किया, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करते रहे तो मैं नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। और अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर के लिए तो कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि आप नेमतों पर शुक्रिया अदा करें, मैं नेमतों पर इजाफा करता चला जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने बेटी की शक्ल में सिर्फ एक बेटी नहीं दी है, बल्कि पैगंबर इस्लाम के लाए हुए पैगाम की जमानत है। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, परवरदिगार इतनी बड़ी अजमत वाली बेटी आपने अता की है, और जब बेटी होती है तो उसका हमसर होना ज़रूरी है। क्या किसी हमसर का भी इंतज़ाम किया है? अच्छा, ये भी मुलाहजा फरमाइए, परवरदिगार आलम ने फतरदा यानी खातून जन्नत शाफ़ए महशर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबबे रिज़ाए पैगंबर करार दिया है, शहजादी को सबबे रिज़ाए पैगंबर करार दिया है। शहजादी मिली तो पैगंबर राज़ी हुए, शहजादी तशरीफ़ लाई तो आपका रंज दूर हुआ। शहजादी की जब विलादत हुई, आज की मुबारक तारीख़ जिसमें आपकी विलादत हुई है, जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाई तब पैगंबर इस्लाम का रंज भी दूर हुआ, गम भी दूर हुआ, अफसरदगी भी दूर हुई। तो ये मर्ज़िया हैं। मैं कहूँगा परवरदिगारा, तूने इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी फजीलत वाली खातून ते दे दी, और खातून का इस दुनिया में होने का मतलब यह है कि उसका कोई हमसर भी हो। इसका हमसर किसको करार दिया? तो अजब नहीं, परवरदिगार आलम की आवाज़ है, जरा हिजरत की शब तो आने दो। जब शब हिजरत आएगी, एक सोने वाला बिस्तर रसालत पर सोएगा, आवाज़ कुदरत आएगी, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कोई बंदा होगा जो मर्ज़ी परवरदिगार को खरीदेगा। लिहाजा इस मर्ज़िया के हमसर को तलाश करना है तो देख लेना, उस वक्त परवरदिगार आलम से उसकी मर्ज़ी खरीदने वाला कौन? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुदरत ने मर्ज़िया दे दी, इतनी बड़ी अजमत है, लेकिन ऐसे ही नहीं दे दी। एक हमसरी का एक पॉइंट और एक नुक्ता आपकी समझ में आया, और आज की गुफ्तगू का उन्वान यही है। हालांकि शोहरा आ चुके हैं, मैं ज़्यादा तवील यानी तूल नहीं देना चाहता हूँ, और जबकि होता भी यह है कि अगर ख़तीब इब्तिदाई महफिल में पढ़ता है तो तफसील के साथ पढ़ता है, इख्तितामी महफिल में पढ़ता है तो मुख्तसर कर देता है। क्यों? क्योंकि लोग थोड़ा सा उनके अंदर गुनूदगी सवार होने लगती है, उकताहट महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये तो मेरे लिए बेहतरीन मौका है कि जब तक मैं पढ़ता रहूँगा कोई उकताएगा नहीं, क्योंकि मैं पहले पढ़ रहा हूँ, बाद में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पहले पढ़ रहा हूँ। अब आगे शुअरा जाने किस तरह के अशार कह के लाए हैं, महफिल उनके हवाले होगी। इस वक्त खिताबत तो मैं कर रहा हूँ ना, लिहाजा आप लोग मुझे देखें, मैं अपने एतबार से जितनी देर मुझे पढ़ना है पढ़ूंगा। शोहरा आ गए हैं, आते रहेंगे और आप इनको बाद में सुनते रहेंगे। जी इश्काल भी हो सकता है कि महफिल तो शायरों की होती है, लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ शायरों की महफिल नहीं होती, बल्कि खिताबत की भी महफिल होती है। जब तक मरकज़ मुनासबत तो साहिब मुनासबत का तज़किरा तफसीली सूरत में ना हो जाए, शेर समझ में भी नहीं आता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ 3-4 پوائنٹ جو شہزادی اور مولائے کائنات کے درمیان ہمسری کے ہیں، 3-4 نقطے جو ہمسری کے ہیں ان کو بیان کر کے آپ اور شاعروں کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا. پھر آپ ہیں اور اب شعراء کرام جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو ہے گوہر آبدار پیش کریں گے. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے مرضیہ عطا کی. کہ کس کو عطا کیا؟ مرضیہ عطا کی، اپنے پیغمبر کو عطا کی ہے. اچھا تو کیا ایسے ہی عطا کر دی؟ نہیں. حکم نماز جبریل لے کے آئے، حکم روزہ جبریل لے کے آئے، لیکن اگر نور فاطمہ پیغمبر کو چاہیے تو یہاں نہیں ملے گا، عرش پہ جانا پڑے گا. یہاں یہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کو عرش پہ جانا پڑے گا. پیغمبر اسلام عرش پہ گئے، سیب کی شکل میں نور فاطمہ پیغمبر اسلام کی شکل پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے تحفہ شب معراج عطا کیا ہے. تحفہ شب معراج عطا کیا ہے پیغمبر اسلام نے نور فاطمہ کی شکل میں. تو ہے کوئی ایسا جو ان کی ہمسری کرے، جن کو مل دیا گیا ہو، جو آیا بھی ہو تو کہاں سے؟ خانہ کعبہ نہیں کہوں گا، مجھے پتہ ہے آپ کا ذہن کہاں چلا گیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ کے گھر سے پروردگار عالم نے اس مرضیہ کے ہمسر کو عطا کیا. نہیں، وہ بھی وہیں سے جس طریقے سے نور فاطمہ پیغمبر کے لیے تحفہ شب معراج ہے، اسی طریقے سے نور ولایت علی بھی پیغمبر کے لیے تحفہ شب معراج ہے. اگر آپ نہ پہنچ سکے ہو تو میں پہنچا دینا چاہتا ہوں. جب پروردگار عالم غدیر کے میدان میں آیت تبلیغ نازل کی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے پیغمبر، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے اسے پہنچا دیجئے. یہ جو کچھ کیا ہے، یہ ماں کے غلاف کے اندر وہ کون سا راز قدرت ہے جس کی طرف اشارہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو کر رہا ہے. اے میرے حبیب، جب تک اس ما انزلہ کی تفسیر میدان غدیر میں نہ کرو گے، نہ تو دین مکمل ہوگا، نہ نعمتیں تمام ہوگی، نہ اللہ دین اسلام سے راضی ہوگا. اب ربط سمجھ میں آیا؟ مرضیہ اور رضائے پروردگار کا ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ ادھر پیغمبر مغموم ہوئے، پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے مرضیہ عطا کی. اے میرے حبیب، آپ رنجیہ ہیں، رضائے یعنی رنج و غم کے اختتام کا ذریعہ ہے یہ مرضیہ، سیدہ کائنات. تو یاد رکھیے، اب آپ غدیر میں آ گئے ہیں، آخری موقع ہے، اور یہ موقع ہے جہاں پر بھائی آپ، یا میرا حبیب، آپ ناراض ہوئے، میں نے آپ کو راضی کیا مرضیہ عطا کر کے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے راضی کریں. جب تک مجھے راضی نہ کریں گے، میں اس وقت تک آپ سے راضی نہ ہوں گا. پروردگارا، کس طریقے سے راضی کیا جائے؟ اور تنہا رضا کا مسئلہ نہیں ہے، دین کی تکمیل کا مسئلہ ہے، نعمتوں کے تمام کرنے کا مسئلہ ہے. پروردگار عالم تمہارے دین سے تمہارے لیے راضی کب ہوگا؟ جب تک کہ ما انزلہ کی تفسیر مسلمانوں کے درمیان بیان نہ کیجیے گا. بس جیسے ہی پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہوا اور مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ان حروف میں، ان لفظوں میں پیغمبر اسلام نے کی، یا انما من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. عزیزان گرامی، نور فاطمہ شب معراج عطا ہوا، نور ولایت علی ماں انزلہ کے غلاف میں لپیٹ کر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا کیا. لیکن دونوں میں فرق ہے، جو نور فاطمہ تھا وہ پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے تھا، جو نور ولایت علی تھا وہ خدا کو راضی کرنے
کے لیے تھا. جیسا ہی اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہوا، اعلان قدرت آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیغمبر آپ ناراض تھے، مرضیہ دے کے میں نے آپ کو راضی کیا. میں ناراض تھا، اعلان ولایت کر کے تم نے مجھے راضی کر لیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 2 پوائنٹ اور 2 نقطے شہزادی اور مولا کائنات کے درمیان ہمسری کا آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. اب تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کیا عطا کیا ہے؟ کوثر عطا کیا ہے. کوثر کا ہمسر کون ہوگا؟ کوثر کا ہمسر کون ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، جب کوثر کے ہمسر کی بات ہوئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کوثر کا ہمسر وہ ہوگا جو ساقی کوثر ہوگا. آپ کہیں گے یہ کیا بیان کر دیا؟ آپ کہیں گے یہ کیا بیان کر دیا؟ تو عزیزان گرامی، کوثر اور ساقی کوثر کے درمیان ربط یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عقد نکاح ایک تو پروردگار عالم نے عرش پہ پڑھا ہے، دوسرا پیغمبر اسلام نے زمین پہ پڑھا ہے. اور آواز دی دیکھو، ساقی کوثر اور کوثر کے درمیان جب ربط پڑے گا تو ہدایت کے وہ چشمہ ہدایت جاری ہوں گے کہ قیامت تک ان کی اولاد سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے. لہذا یہ ربط ہے. تیسرا چوتھا ربط آپ کے سامنے بس یہ آخری نقطہ ہے اور آخری پوائنٹ. ابھی میرے اعتبار سے یہ آخری پوائنٹ اور آخری نقطہ ہے. اب اگر ممبر سے کچھ اور نقطے آ جائیں تو الگ بات ہے. فی الحال جو میرے ذہن میں ہے اس کو آپ سن لیجئے. فی الحال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ ابھی آپ نے حدیث کے ساتھ ملاحظہ فرمائی ہے. اس میں کیا ہے؟ مرکز نزول آیہ تطہیر کون ہے؟ جس بابرکت شخصیت کی آج مناسبت اور ولادت کی تاریخ ہے. عرش پر پروردگار عالم نے یہی کہا جب جناب جبریل نے پوچھا ہے یا رب ومن تحت ھذا الکسا، کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے فرزند ہیں. جب اس طریقے سے تعارف ہوا تو جبریل امین نے کیا عرض کیا؟ پروردگار تو مجھے اجازت دے کہ میں ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں. لیکن معہم سادسہ، تاکہ میں چھٹا ان میں ہو جاؤں. میں لفظ چھٹا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہرگز پوائنٹ اور نقطے سے ہٹ کر ہے، لیکن بات آگے تو بیان کر دوں. چھٹا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبریل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ چادر کے نیچے صرف 5 ہی ہیں، میں جاؤں گا تو چھٹا ہوں گا. چھٹا کوئی نہیں ہے، صرف 5 ہی ہیں. میں ہی صرف ہوں جو چھٹا ہوں گا، کوئی اور نہیں ہے. چادر کے نیچے پنجتن ہے، پنجتن کے علاوہ کوئی نہیں. بہرحال تشریف لائے جناب جبریل، اجازت لے کر داخلے کسا ہوئے، چادر کے اندر داخل ہوئے اور آیہ تطہیر کی تلاوت کی. پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ لے کر آئے تھے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں محمد. آیہ تطہیر کے نزول کی مرکزیت جس کو حاصل ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا ہے. چادر بھی آپ کی ہے، کسی اور کی چادر بھی نہیں ہے. مرکز تعارف شہزادی فاطمہ زہرا ہیں. بھئی یہ نئی جگہ ہے، نیا مکان ہے جو چادر کا بنایا گیا ہے. ہر کے خانہ زہرا میں ہے، مقدس جگہ ہے، قابل تحسین جگہ ہے.
کوئی اور بھی جگہ نہیں ہے، لیکن اس گھر کے ہونے کے باوجود ایک نیا گھر چادر کا بنایا گیا، جہاں پہ مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو حاصل ہے، یہ مرکزیت آپ کو حاصل ہے، اور اسی مرکزیت کے سائے میں آیہ تطہیر کا نزول ہوا ہے۔ تو عزیزو، ایک نئی چادر نئے گھر کے اندر جب آیہ تطہیر کا نزول ہوا ہے، جہاں مرکزی حیثیت کسی شخصیت کو حاصل ہے تو جناب فاطمہ زہرا ہے، اور جب آیت نازل ہو گئی تو چادر ہٹا لی گئی، گھر کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں ختم کیا گیا؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہی وہ چادر ہے، چادر کا بنا ہوا یہی وہ گھر ہے جس گھر میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اسی میں ان کی طہارت کا بھی اعلان ہے، عصمت کا بھی اعلان ہے، اور جن کا اعلان کیا گیا ہے وہ 5 ہے، اور ان کی اولاد اور ذریت طاہرہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اب اگر اس گھر کو اسی طریقے سے باقی رہنے دیا جاتا تو کوئی اور بھی اس چادر کے نیچے آ جاتا اور کہتا میں بھی اہل بیت میں ہوں۔ لہذا شہزادی کی خصوصیت ہے کہ جس مقام پر اور جس آیت کے نزول کے لیے آپ کو مرکز تعارف قرار دیا گیا ہے، اس مقام پر پروردگار عالم نے حکم دیا کہ حبیب چادر بناؤ، آیت تطہیر نازل ہوگی، چادر ہٹا لی جائے گی تاکہ کسی اور کو استحصال کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ خصوصیت شہزادی کو حاصل ہے۔ یا رسول اللہ، اتنی بعظمت خاتون آپ کے گھر میں ہے، اس کا ہمسر کون ہوگا؟ تو جواب آئے گا اس کے لیے بھی تم غدیر کا انتظار کرو، کجاووں کا منبر بنے گا، آیا اکمال جب نازل ہو جائے گی تو حکم ہو جائے گا اب کجاوے ہٹا لیا جائے، ورنہ جب میں نے اس منبر سے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور بھی منبر پہ آ کے کہے میں بھی اس منبر پہ آیا لہذا میں بھی مولا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وہاں بھی آیت تطہیر نازل ہوئی۔ یہ شہزادی کی خصوصیت، گھر بنا ہوا تھا ختم کر لیا گیا، یہاں بھی آیا اکمال نازل ہوئی، منبر بنا ہوا تھا ختم کر لیا گیا۔ یہ خصوصیتیں ہمسری کی ہیں، جیسی شہزادی جس درجے کی ہیں اسی شہزادی اسی درجے کے مولا کائنات ہیں۔ درجے میں کوئی فرق نہیں ہے، درجے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں ایک ہی درجے کے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں، حالانکہ دعا آخر میں ہوتی ہے لیکن کم سے کم ایک دفعہ اور کرائیں گے بعد میں۔ ہاں انشاءاللہ وہ آپ کرا دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ کتابیں دیں گے نا تو پھر وہ کتابیں بٹوائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔